یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہی آیت یہ دیتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اسلام کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم شریعت سے تعلق جوڑ لو اور صاحب شریعت نبی سے تعلق جوڑ لو، بلکہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے، یعنی دوسرے معنوں میں اسلام سے مراد یہ ہے کہ اکٹھے رہ کر تعلق جوڑو۔ جہاں بھی تمہارا تعلق بظاہر قائم رہا اور آپس کا اتحاد ٹوٹ گیا، وہاں تم اسلام کی حالت سے باہر نکل جاؤ گے۔ بس صرف خدا کی رسی کو پکڑنا کافی نہیں، خدا کی رسی کو اجتماعی طور پر پکڑنا ضروری ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس نے اس بات کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا، ورنہ شریعت اور صاحب شریعت نبی سے تمہارا تعلق کوئی کام نہیں دے گا۔ اگر تم بظاہر تعلق رکھتے ہوگے لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یا تمہارے اقوال کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرنے لگے گا اور تم ایک دوسرے سے جدا ہونے لگو گے، تو پھر حبل اللہ سے تمہارا تعلق حقیقی معنوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور خدا کے نزدیک تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ بس اسلام کی یہ مزید تشریح ہے جو پہلی آیت سے ذہن میں نہیں ابھرتی تھی، از خود ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دوسری آیت نے اس کو کھول کر بیان فرما دیا۔ بس بیعت خلافت کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خلیفہ کوئی صاحب شریعت مامور ہوتا ہے، بلکہ خدا کے صاحب شریعت رسول کے گزر جانے کے بعد، اس قرآن کے یا اس کتاب کے باقی رہنے کے بعد جو ہر صاحب شریعت نبی کے بعد باقی رکھی جاتی ہے، محض ان سے تعلق کافی نہیں ہے، پھر جمعیت کیسے نصیب ہوگی؟ جمعیت مرکزیت سے نصیب ہوتی ہے اور نظام خلافت وہ جمعیت عطا کرتا ہے۔ خلافت سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر امتیں بکھر جاتی ہیں۔ بس جب بھی ایک امت دو فرقوں میں تبدیل ہو جائے، یا 3 یا 4 یا 5 فرقوں میں بٹ جائے، اور ان میں سے کسی کا بھی خلافت سے تعلق قائم نہ ہو اور خدا کی رسی کو اس طرح نہ چمٹیں کہ گویا سب اکٹھے ہو گئے اور ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے، تو در حقیقت قرآن کریم کے بیان کے مطابق ان کا حبل اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے سوا کوئی دنیا کا نظام جمعیت پیدا نہیں کر سکتا۔ فرقے تو آپ کو بہت سے دکھائی دیں گے، مگر کسی فرقے میں بھی وہ جمعیت نہیں ہے جو نظام خلافت کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ بس خلافت راشدہ کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح امت نے متفرق ہونا امت بکھرنے لگی اور متفرق ہونے لگی، اور وہ جمعیت جو آپ کو خلفائے راشدین کے وقت دکھائی دیتی تھی، وہ جب ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی اور ٹکڑوں پر ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ بس یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اسلام کا، یعنی حقیقی اسلام کا، کہ خدا صاحب شریعت رسول سے تعلق باندھو، اس کی ذات سے بھی تعلق باندھو اور اس کی شریعت سے بھی، کیونکہ وہ عہد جو رسول سے، صاحب شریعت رسول سے باندھا جاتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس شریعت کی اطاعت کریں گے جو تجھ پر نازل ہوئی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کی بھی اطاعت کریں گے اور تیری بھی اطاعت کریں گے۔ بس صاحب شریعت نبی کے گزرنے کے بعد جمعیت کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا اگر خلافت جاری نہ ہو، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے جانے کے بعد ہر شخص انفرادی طور پر حبل اللہ کو پکڑ لے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ کافی نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اکٹھے ہو کر تم نے حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ بس منطقی طور پر کوئی اور راہ دکھائی نہیں دیتی
سوائے اس کے کہ نبوت کے بعد خلافت جاری ہو، اور جب خلافت ایک دفعہ بکھر جائے تو پھر دوبارہ نبوت کے ذریعے قائم ہوتی ہے، خواہ وہ پہلی شریعت کی نبوت کا اعادہ ہو، نئی شریعت نہ بھی آئے، مگر دوبارہ آسمان سے حبل اللہ اترتی ہے اور پھر دوبارہ جمعیت عطا ہوتی ہے، اس کے بغیر جمعیت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ تھا جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت کے رشتوں میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہ کیا عجیب معجزہ رونما ہوا کہ تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے جو آگ سے بھرا ہوا تھا۔